بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گاجر کا رس دوپہر کو پی لیا کریں، اس سے آنکھوں میں کشش آتی ہے اور چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شہد کھانے سے نیند جلدی آئے گی اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان یعنی جنت البقیع تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم اے مومنو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے دینی بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، بعد کے زمانوں میں پیدا ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتلاؤ کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے مخصوص نشانات والے ہوں سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر سکے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے اور میں ان کے استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود ہوں گا۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھونے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوگی، سستی اور ڈھیلا پن بھی دور ہو جائے گا۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کریں اور عرق گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت اور چمکدار ہو جاتی ہیں۔ شام کو چاول کھانے والا تیزی سے موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو، رزق وسیع ہو اور بری موت سے دور رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ زیتون کے تیل میں ہلدی ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ نیند کم لینے والے بندے کو ذہنی دباؤ اور شوگر گھیر لیتی ہے۔ گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، سانولا چہرہ 3 دن میں دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ امرود مسلز اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ جن کو سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش کھا لیا کرے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ پالک کھاتے ہیں ان کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ پالک آئرن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نیم گرم دودھ میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے پاؤں سن ہونے لگے تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ کلونجی میں موت کی سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ کلونجی کے باریک دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر طاقت رکھتے ہو تو اس بات کا لحاظ رکھنا کہ تو ہمیشہ باوضو ہو، اسی طرح ہی کرو یعنی باوضو رہو۔ چنانچہ موت کا فرشتہ جب روح قبض کرتا ہے تو جب بندہ باوضو ہو تو شہادت کا رتبہ اور مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ آلو کے سالن میں جتنا نمک ڈالو نمک تیز نہیں ہوگا۔ اگر دانت میں درد ہو تو بینگن کا رس پی لیا کریں۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں، اس سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔
ہری پیاز کی چٹنی کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ ذہنی بیمار شخص کو اجوا کھجور کھلانے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اجوا کھجور میں جادو کا علاج ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے سونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے سونے سے نیند جلدی آتی ہے اور ڈراونے خواب نہیں آتے۔ جو لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگ سفید نمک کا استعمال کم سے کم کریں۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کریں کہ جمعرات کے دن کریں، یہ سنت ہے۔ کھانے سے پہلے موسمی پھل کھائیں، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو کھانا ہمیشہ کم اور سادہ کھائیں۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گلابی رنگ کے کپڑے پہننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سبز رنگ کو دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ تیراکی کرنے، کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ ماہواری کا درد ہو تو کیلے اور بادام کا جوس پئیں، درد دور ہو جائے گا۔ پانی زیادہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے اور گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سیب پر لونگ لگا کر کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ہونٹوں پر کالا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ 8 گھنٹوں سے کم نیند لینا کافی ساری بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ کم نیند لینا غصہ آنا، تھکان، فیصلہ کرنے میں دشواری، یادداشت کی کمی، بصارت اور سماعت میں کمی اور بدن کانپنے کا سبب بنتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھا لیا کریں، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کچی گوبھی کھانا نہایت ہی مفید ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار سر میں چنبیلی کا تیل لگائیں۔ بیسن کو تھوڑے سے عرق گلاب میں پلا کر پیسٹ بنا لیں اور اسے چہرے اور گردن کی جلد پر لگائیں اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ جب سارا پیسٹ خشک ہو جائے تو چہرے کو اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے دھو لیں اور کپڑے سے خشک کر لیں۔ چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے شملہ مرچ کاٹ کر درد والی جگہ پر لگاؤ، درد جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے اور کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ ایک خربوزے کا چھلکا نصف کلو پانی میں ملا لیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو میٹھا ملا کر گردے کے مریض کو پلا دیں۔ ہر گھنٹے کے بعد پانی پی لے، پتھری خارج ہو جائے گی۔ جو لوگ گائے کا دودھ گرم کر کے پیتے ہیں ان کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کی کبھی کمر کی درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ جو دودھ میں بادام کا دانہ ڈال کر پیتے ہیں ان کی نظر تیز ہوگی۔ جو دودھ میں املی کا مربع ڈال کر پیتے ہیں اس کی زندگی 5 سال تک مزید بڑھ جاتی ہے۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتے ہیں اس کے چہرے کی جلد 90 سال تک پھٹے ہی نہیں۔ محققین نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ کم سونا یا زیادہ سونا
دونوں ہی موت کی وقت سے پہلے دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا بے شمار بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اور جوڑ کمزور ہو رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند بادام بھگو کر صبح نہار منہ کھا لیں۔ عمر بھر بدن توانا رہے گا اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں ان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہوں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنائیں، دانت جلدی سیدھے ہو جائیں گے۔ ماش کی دال ایک کھانے کا 1 چمچ لے کر رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی پھینک کر اسے پیس کر چہرے پر لگائیں۔ کیل مہاسے دانے سب ختم ہو جائیں گے اور رنگ بھی نکھر جائے گا۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھائیں، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ جن کا معدہ کمزور ہو اور وہ آلو والے پانی میں اسبگول ڈال کر پئیں۔ دیسی مرغی کے گوشت کی یخنی بنا کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر سینے میں درد اور دماغی کمزوری ہو یا حافظہ کمزور ہو تو خشک میوہ جات کھائیں۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ کھجور دودھ میں پکا کر کھا لیں، اس سے ان کے بدن کا درد ختم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ اگر آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے تو پانی میں نمک ڈال کر نہا لیں۔ سینے میں بلغم ہو تو فوراً پالک کے ساتھ کلونجی کھا لیں۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سمندری جھاگ کو سونگھنے سے زکام رک جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو حاضر کیا جائے گا جس کے میزان کے نیکی اور بدی کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے، اور ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس سے نیکی کا پلڑا جھک جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائیں گے کہ لوگوں میں جا کر تلاش کرو کہ تمہیں کوئی نیکی مل جائے جس سے تم کو جنت میں پہنچاؤں۔ وہ شخص بہت حیران و پریشان لوگوں میں تلاش کرتا رہے گا، لیکن ہر شخص یہی کہے گا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے کہ میری نیکی کا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے اور میں خود نیکی کا زیادہ محتاج ہوں۔ چنانچہ وہ شخص بہت مایوس ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص پوچھے گا کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے ایک نیکی چاہیے، اور میں بہت لوگوں سے مل چکا ہوں جن کی ہزاروں نیکیاں ہیں، لیکن ہر ایک نے مجھ سے بخل کی۔ وہ شخص کہے گا کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی اور میرے صحیفے میں صرف ایک ہی نیکی ہے، اور مجھے یہ گمان ہے کہ اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا تو ہی اس کو میری طرف سے ہدیہ لے جاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ اور وہ شخص اس کی نیکی کو لے کر بہت خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود اس شخص سے پوچھیں گے کہ تیری کیا خبر ہے؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اپنا کام اس طریقے سے پورا کیا۔ وہ شخص اپنی پوری حالت بیان کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو حاضر کرے گا جس نے ایک نیکی دی تھی، اور اسے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کے دن میری سخاوت تیری سخاوت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لو اور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر وقت آپ کا جسم ٹھنڈا رہتا ہو تو جان لو کہ تمہارے اندر خون کی کمی ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں اور اس پر نمک اور ایک لیمو نچوڑ کر اس کو زبان سے چاٹ لیں، اس سے لوز موشن ختم ہو جائیں گے۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد اور عصر کے وقت سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک وقت آدھی رات کے بعد سونے کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ صبح کی روشنی کو دیکھنے کے امکانات کو کم کر سکتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب آپ لیٹ سوتے ہیں تو آپ کی صبح بھی دیر سے ہی ہوتی ہے، تو جو پھر جسمانی نظام کو خراب کر کے بیماری کے امکانات میں اضافہ کرتی ہے۔ کیلا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملیں اور آپ کو نہیں ملی تو حسد اور تجسس میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیے، آپ کو وہ غم بھی نہیں ملے جو ان کو ملے ہیں، لہٰذا آپ جس بھی حال میں ہیں شکر کو لازم پکڑ لیں۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں
اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔